استغفار بہترین دعا اور عبادت ہے اور اس کا انجام دینا مستحب ہے۔ استغفار یعنی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی زبانی طور پر طلب کرنا ہے، اور اسی طرح استغفار نہ صرف زبانی ہے بلکہ عملی بھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے برے اثرات اور عذاب الہی سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر استغفار کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو الہی برکتوں کے دروازے انسانوں پر کھل جاتے ہیں کہ جس کی ایک فرد کو بھی ضرورت ہے اور ایک معاشرے کو بھی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ جب ہم گناہ انجام دیتے ہیں تو خدا کی رحمت، خدا کی نورانیت، ہدایت الہی، خدا کے جانب سے ملنے والی توفیقات، کاموں میں مدد اور مختلف میدان میں کامیابی، ان سب کے راستے اس گناہ کرنے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہمارے اور رحمت الہی کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، اور استغفار اس حجاب کو ہٹا دیتا ہے، رحمت الہی اور فضل خدا کے دروازوں کو ہماری جانب کھول دیتا ہے۔ استغفار توبہ کا ایک جز ہے۔ گناہ انسان کو بلندی سے نیچے کی جانب کھینچ کر لے کر آتے ہیں، اور ہر گناہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے نیچے کی طرف کھینچتا ہے اور اس کی شفافیت کو دھبے دار کر دیتا ہے۔ خدا استغفار کے راستے کو دکھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا اس قدر مہربان ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہ رہا ہے۔ روایات کی بنیاد پر پہلا وہ شخص کہ جس نے خدا سے معافی مانگی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ استغفر اللہ کے ذکر کے ذریعے سے توسل کر کے آپ اپنی تمام دنیاوی اور آخرتی حاجتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام معصومین علیہم السلام نے بھی خدا سے مغفرت طلب کرنے کی سفارش کی ہے، اور وہ سب اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر مشکل کی چابی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے ذکر میں موجود ہے۔ ویسے تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے بہت زیادہ ختم بیان ہوئے ہیں، لیکن وہ ختم جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو بہت مجرب ہے وہ 30,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اور میں نے خود ذاتی طور پر اس کو انجام دیا ہے۔ وہ کام کہ جس کے ہونے کی امید نہیں تھی وہ ایک ہفتے میں ہو گیا۔ اس ذکر کو 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مہینے کے اندر انجام دیں، اس طریقے سے کہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ بعض دینی مفسرین کا کہنا ہے کہ اس ختم کو انجام دینے کا بہترین وقت بین الطلوعین کے درمیان ہے، یعنی اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران۔ اسرار المقاصد میں بیان ہوا ہے کہ حاجت کے پوری ہونے کے لیے ہر واجب نماز کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوب گیا ہے، اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ سورہ الحمد کو زیادہ پڑھے اور اس کے بعد اس طرح استغفار کرے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ اس آلودہ دور میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی روح کو آلودہ کر لیتا ہے۔ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی آلودگیوں سے پاک ہونے کے لیے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جو کوئی عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے تو خداوند عالم اس کے 700 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی روزی کے لیے پریشان ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
جو کوئی روزی کی سختی کا شکار ہو اور اس پر روزی تنگ ہو تو 1000 مرتبہ استغفار کرے، خدا اس کی روزی میں وسعت عطا کرے گا۔ ہم سب اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری سب کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، ہمارے درجات بلند ہو، ہمارے نامہ اعمال کی جگہ بلندی پر ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال اس حال میں اوپر جاتا ہے کہ چمک رہا ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کا کہنا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں گرا نہ لگے، مشکلات نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، یا اگر مشکلات اور مصیبتیں آئیں تو وہ ٹھہر نہ جائیں، تو جو کوئی ایسا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں میں اس پر پہنچ جاؤں تو زیادہ استغفار کرے۔ اس کے بعد آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح استغفار کرے، بہت زیادہ استغفار کرے اور اس کو جواب نہ ملے تو میں اس کا جواب گو ہوں۔ اگر آپ کا کام چھوٹ گیا ہے، کوئی جاب آپ کے پاس نہیں ہے، یا جاب ہے تو کوئی اچھی نوکری نہیں ہے، تو ایسے حالات میں بھی استغفار آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ ایک شخص آیت اللہ بہجت کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا، اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ زیادہ استغفار کرو، اگر کام نہ ہو تو جان لو کہ یا تم نے کم استغفار پڑھا ہے یا تم کو اس پر اعتقاد نہیں ہے۔ مال اور علم کی زیادتی کے لیے روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی مسلسل 2 مہینے تک روزانہ 400 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، خدا اس کو بہت زیادہ علم یا بہت زیادہ مال عطا کرے گا۔ دعا یہ ہے: ہم زیادہ تر استغفار کو گناہوں کی معافی اور توبہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب گناہوں کی سنگینی کا احساس کرتے ہیں تو خود کو ستار العیوب کے سامنے قرار دیتے ہیں اور گناہوں کی معافی اس سے طلب کرتے ہیں، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے ذکر سے اس سے توسل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے اثرات کو ہماری زندگی سے ختم کر دیں۔ لیکن استغفار کا ذکر صرف گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ذکر کے اثرات ہیں، بہت زیادہ مادی اور معنوی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی زیادہ استغفار کرتا ہے اور خدا سے عذر طلب کرتا ہے، خدا اس کی پریشانیوں میں اس کے لیے آسانی قرار دیتا ہے اور ہر تنگی میں اس کے سامنے فرار کا راستہ رکھ دیتا ہے، اور اسے اس جگہ سے روزی عطا کرتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ امام رضا علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو روزی بڑی سختی سے حاصل ہوتی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے اور خدا سے مغفرت طلب کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا سے استغفار اور مغفرت طلب کرنا انسان کی روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، زیادہ استغفار کرو اور خدا سے عذر طلب کرو تاکہ روزی کو خود کی جانب کھینچ سکو۔ ایک عرب شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آیا اور روزی کو حاصل کرنے
مال میں زیادتی اور ثروت کے لیے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسے ایک خاص استغفار دیا، اس عرب کو ایک خاص استغفار سکھایا۔ وہ شخص چلا گیا اور اسے 1 سال تک پڑھتا رہا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا رہا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، خداوند نے نعمتوں کو مجھ پر تمام کر دیا اور اس قدر مجھے مال اور ثروت عطا کی کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے اس مال کی حفاظت میرے لیے دشوار ہو گئی ہے، اور میرے پاس گوسفندوں اور اونٹوں کی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے کہ اب اس کی حفاظت کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لایا اور خشک سالی پانی کی قلت کی شکایت کی۔ حضرت نے اس کے جواب میں اس سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور فقر اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اتنی دیر میں ایک تیسرا شخص حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور حضرت سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کوئی ایسی دعا تعلیم دیں کہ جسے میں پڑھوں تو خداوند عالم مجھے اولاد کی نعمت عطا کرے۔ حضرت نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہاں موجود لوگ تعجب کرنے لگے کہ 3 افراد آئے، تینوں کی مشکلات الگ تھیں، لیکن ہر ایک کا ایک ہی حل امام نے دیا، ہر ایک کی حاجت کا ایک ہی جواب تھا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے اس کی وجہ کو امام سے دریافت کیا۔ امام نے کہا کہ میں نے یہ جواب خود کی جانب سے نہیں دیا ہے، بلکہ میں نے کلام خداوند عالم سے الہام حاصل کیا ہے، اور پھر سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک کی تلاوت فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ امام نے اس سے کہا، 3 دن تک فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو، اور اس کے آخر میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت کرو، اور پھر تیسری رات میں ہم بستر ہو۔ البتہ خداوند عالم کی اجازت سے خداوند عالم ایک سالم اور کامل فرزند تمہاری روزی کرے گا۔ سلیمان کا کہنا ہے کہ اس شخص نے امام کے دستور پر عمل کیا اور ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا کہ خدا نے اسے ایک فرزند عطا کیا کہ جو اس کی آنکھوں کا نور ٹھہرا۔ حضرت ذوالقرنین کہ جو خداوند عالم کے ایک صالح بندے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانشمند قوم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ قحطی اور خودسالی کا شکار نہیں ہوتے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ استغفار اور خدا سے مغفرت طلب کرنے سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فرمانے لگے کہ ہم میں سے 2 امانوں میں سے ایک امان چلا گیا ہے اور دوسرا امن استغفار ہے، اس کی حفاظت کرو۔ سورہ انفال میں خداوند عالم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر لوگ استغفار کریں اور اپنے خدا سے مغفرت طلب کریں تو خداوند عالم اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلاؤں اور مشکلات کے دروازوں کو استغفار کی مدد سے بند کر دو۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ جس پر مصیبتیں اور بلائیں زیادہ ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے۔ محمد بن ریان کا کہنا ہے کہ میں نے امام ہادی علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا بتائیں کہ جس سے میں سختیوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے امان میں رہوں۔ ایسی مشکلات کہ جو انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ میں نے اس خط میں امام کو اس بات کی تاکید کی کہ جس طرح سے آپ کے والد اپنے دوستوں کو خاص مطالب سکھاتے تھے، آپ بھی مجھے نیز کوئی خاص دعا تعلیم فرمائیں۔ حضرت نے میرے خط کے جواب میں لکھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں استغفار کے ساتھ رہو، یعنی استغفار کی تلاوت کرو۔ اسماعیل بن سہیل کا کہنا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں نے ان کو اپنی مشکل بیان کی کہ میں قرض میں گرفتار ہو گیا ہوں اور بہت زیادہ قرض میں ڈوب چکا ہوں، اور اس قرض نے میری فکر کو مشغول کر دیا ہے اور میری عزت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے میرے خط کے جواب میں لکھا، زیادہ استغفار کرو اور اپنی زبان کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت سے تر اور تازہ رکھو، یعنی مسلسل سورہ قدر کو پڑھتے رہو۔ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ کو زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں، کوئی بھی حاجت ہو وہ آپ کی اس کے ذریعے سے مکمل ہو جائے گی۔ استغفار کرنے والے کو نہ صرف دنیاوی حاجات حاصل ہوں گی بلکہ اس کی زندگی میں معنوی برکات بھی حاصل ہوں گی، جیسے خدا سے مغفرت کا حاصل کرنا، توبہ کو قبول کروانا، استغفار کے ذریعے منہ کی گندی بدبو کو عطر میں تبدیل کرنا، رضوان خدا تک دستیابی، امام معصومین علیہ السلام، خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی ہمراہی، خدا اور امام زمانہ کے نزدیک محبوب ہونا، خدا کے نور اعظم میں داخل ہونا۔ آپ کا نامہ اعمال جس وقت اوپر جا رہا ہو تو وہ چمکتی ہوئی حالت میں، درخشاں حالت میں جائے گا۔ آپ کا استغفار شیطان کو زمین پر دے مارے گا اور آپ شیطانی وسوسوں سے امان میں رہیں گے، خوف سے نجات حاصل ہوگی اور خدا کی مغفرت سے امیدوار ہو جائیں گے، دلوں سے میل ختم ہو جائیں گے اور انسانی دل زنگ سے پاک ہو جائے گا۔ استغفار کرنے والے پر خیر و خوبیاں حملہ کریں گی۔ استغفار کے ذریعے انسانی روح ایمان کو مکمل کرے گی اور اپنی تکمیل تک پہنچے گی اور اسے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ استغفار صرف توبہ اور گناہوں سے مغفرت نہیں ہے بلکہ جب بھی زندگی میں کہیں بھی کوئی کمی ہو جائے یا اگر آپ کے حوصلے ختم ہو جائیں، آپ میں ہمت نہ ہو، آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کی طاقت ختم ہو جائے، آپ کے اندر انرجی نہ رہے، تو تسبیح اٹھائیں اور 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہاں تک کہ آپ آرام ہو جاؤ گے، سکون میں آ جاؤ گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں اور اس کے ذریعے سے
اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی مہر لگا لیں۔